بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چیپٹر 2 ہے آئین پاکستان کا، مجلس شورا پارلیمنٹ، اس کی کمپوزیشن، اس کا ڈیوریشن اینڈ میٹنگز آف مجلس شورا پارلیمنٹ، یہ چیپٹر ہے اور یہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ چیپٹر نمبر 1 جو تھا وہ ہم نے پریزیڈنٹ کا دیکھا تھا آرٹیکل 41 سے 49 تک، اور آج ہم پارلیمنٹ کو شروع کرنے لگے ہیں اور پھر پارلیمنٹ کی پہلے جو آرٹیکل 50 ہے اس میں پارلیمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ سے مراد کیا ہے، پارلیمنٹ کن کن اداروں پر مشتمل ہوگا۔ آرٹیکل 50 کہتا ہے کہ دیر شیل بی اب مجلس شورا پارلیمنٹ۔ آئین پاکستان میں جو پارلیمنٹ کا نام ہے وہ مجلس شورا ہے، آگے بریکٹ میں پارلیمنٹ لکھا گیا ہے، جو آفیشیل نام ہے وہ مجلس شورا ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ دیر شیل بی اب مجلس شورا آف پاکستان کنسسٹنگ آف، مشتمل ہوگی پریزیڈنٹ اینڈ 2 ہاؤسز ٹو بی نون ریسپیکٹیولی ایز دا نیشنل اسمبلی اینڈ دی سینٹ۔ جو آئین پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ مشتمل ہوگی صدر پاکستان پر، نیشنل اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہوگی۔ اور جب ورڈ آئے گا پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ نے یہ کیا، پارلیمنٹ نے وہ کیا، تو پارلیمنٹ کے پاس جو ڈیفینیشن ہے صدر اس میں شامل ہے، اور جب کہا جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو وہ صدر کا بھی اختیار ہوگا، کیونکہ صدر پارٹ آف دی پارلیمنٹ ہے، صدر کے آفس کو ملا کے ہی پارلیمنٹ بنتی ہے۔ تو یہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 50 ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں، پارلیمنٹ کے بارے میں، اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ڈیفینیشن آف پارلیمنٹ جو وہ ہمیں آئین پاکستان کا آرٹیکل 50 بتاتا ہے۔ پھر آرٹیکل 51 ہے نیشنل اسمبلی کا۔ اب قومی اسمبلی شروع ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو قومی اسمبلی ہے اس کا ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، اور اس ڈائریکٹ الیکشن میں مختلف حلقے بنتے ہیں، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور ایک حلقہ سے، جس کو کانسٹیچوئنسی کہتے ہیں، تو اس سے ایک ممبر منتخب ہوتا ہے، مختلف ممبران، اور وہ اس کی کوئی تعداد آئین پاکستان نے نہیں لکھی، وہ جتنے بھی ہوں ممبران، وہ جو امیدواران ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ منتخب ہوتا ہے۔ ایک جو حلقہ ہے اس میں ایک ممبر نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے، جو نیشنل اسمبلی کی جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں ہر حلقے میں ایک ممبر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا۔ اب اس میں جو نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے، ایک تو آرٹیکل 62 میں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کوالیفیکیشن ہے جو آرٹیکل 51 ہمیں بتاتا ہے، دیر شیل بی 336 سیٹس فار ممبرز ان دا نیشنل اسمبلی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف ترامیم ہوئی ہیں اور اس میں جو سیٹس ہیں وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور اس میں جو ریزرو سیٹس ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ گئی۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں a person shall be entitled to vote if، کہ ووٹ کون کر سکتے ہیں، ووٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران، کیونکہ وہ ڈائریکٹ الیکشن میں منتخب ہوتے ہیں، تو ووٹ ان کو کون دے سکتا ہے، ووٹر کون ہوتا ہے، ووٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے آئین پاکستان میں۔ اور اس میں یہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، ہی از اے سٹیزن آف پاکستان، وہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری اس کی کوالیفیکیشن ہے ووٹر کی، ہی از ناٹ لیس دین 18 ایئرز آف ایج، وہ 18 سال سے کم اس کی ایج نہیں ہونی چاہیے۔ جو عمر ہے ایک ووٹر کی، پہلی اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ ووٹر کو جو ہے وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے۔ کوئی اگر دوسرے ملک کا شہری ہے، اوورسیز پاکستانی، آپ جانتے ہیں وہ پاکستان کا بھی شہری ہوتا ہے، دوسرے کسی ملک میں بھی وہ جو شہریت ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور وہ اس میں ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے ہی کوئی غیر ملکی شہری اور وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے تو وہ پاکستان میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، تو وہ سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے، 18 سال کم جو ہے وہ 18 سال اور اس سے زیادہ اس کی ایج ہونی چاہیے۔ ہز نیم اپیئرز آن الیکٹورل رول، جو ووٹر لسٹیں ہیں اس میں ان کا نام ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ پاکستانی شہری ہے، اگر وہ 18 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے لیکن اس کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، تو الیکشن ڈے پر وہ ووٹ کاسٹ
نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں الیکشن کمیشن کے ساتھ جو معاملات تھے خرابی کی طرف جا رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹر لسٹوں میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں، حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کی گئیں۔ جو ایک ووٹر تھا اس کا جو پہلے وہ جس حلقے میں ووٹ کرتا تھا، جہاں کا وہ رہنے والا تھا، اس کا اس سے ہٹا کے کسی اور جگہ پھینک دیا گیا ہے ووٹ۔ تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ویریفیکیشن تصدیق کا معاملہ ہے ووٹرز کا، وہ بھی دوبارہ شروع ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 51 کے تحت آپ ووٹر کی ڈیفینیشن میں تب آئیں گے جب اس ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہوگا، اور آپ نے وہ چیک کرنی ہے، الیکشن سے پہلے چیک کرنی ہے۔ آپ کا نام نہیں ہے تو آپ متعلقہ الیکشن کمیشن کے دفتر جائیں گے، وہاں جا کے اپنا نام ایڈ کروائیں گے، تب ہی آپ ووٹر بن سکیں گے الیکشن ڈے پر۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ الیکٹورل رول میں اس کا نام ہونا چاہیے۔ ہی از ناٹ ڈکلیئرڈ بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ ٹو بی آف انساؤنڈ مائنڈ، کہ کسی بھی کمپیٹنٹ عدالت نے اس کو ان ساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئر نہ کیا ہو، کہ اگر اس کی وہ دماغی توازن وہ کھو چکا ہو تو پھر وہ ووٹر نہیں ہوگا، چاہے وہ پاکستان کے شہری ہو، چاہے وہ الیکٹورل رول میں اس کا نام ہو، جو ووٹر لسٹ ہے اس میں نام ہو، چاہے وہ 18 سال سے زائد عمر ہو، لیکن وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے اور کسی عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ اس کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ کبھی انشاءاللہ وہ ٹاپک آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ساؤنڈ مائنڈ اگر آپ نے ڈکلیئر کروانا ہے کسی کو تو اس کے لیے عدالت نے کیا ایک پروسیس دیا ہوا ہے، اور پھر اس میں میڈیکل بورڈ بنتا ہے اور وہ ساری چیزیں۔ یہ ایک ووٹر کے بارے میں جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 51 ہے وہ میں بتاتا ہے ووٹر کی ڈیفینیشن۔ آگے پھر جو سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ بلوچستان کی سیٹیں ہیں، جنرل سیٹیں الگ ہیں، پھر ویمن سیٹیں ہیں، اور جنرل اور ویمن اکٹھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ریزرو سیٹیں ہیں نان مسلمز کے لیے، ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں، وہ بھی آئین پاکستان نے آگے لکھ دی ہیں، کیونکہ یہ ساری نمبرز کی بات ہے، یہ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ بلوچستان کی کتنی سیٹیں ہیں، خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی، سندھ کی، اور پھر جو خواتین کی نشستیں ہیں، پھر اسی طرح سے جو ریزرو جو مائنورٹیز کے لیے ہیں وہ ساری کی ساری۔ اس میں پھر پہلے جو فاٹا تھا اس کی بھی سیٹیں تھیں، پھر اس کے بعد ایک امینڈمنٹ آتی ہے اور وہ ضم کر دیا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں، اور پھر وہ خیبر پختونخوا کی جو سیٹیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں، اور جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں بڑی پیمانے پر تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور حلقے کم کیے جاتے ہیں، جیسے لاہور میں حلقے تھے کم کیے گئے، کراچی میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کتنے ہوں گے، جو بائی الیکشن کیسے ہوگا، اور اگر کوئی جنرل الیکشن میں سیٹ جیتتا ہے اور وہ بعد میں ریزائن کر دیتا ہے تو بائی الیکشن کے بارے میں اس کے بارے میں۔ اور پھر نیشنل اسمبلی کے لیے ضروری ہے جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں کہ وہ ہر حلقے میں ایک ممبر منتخب ہوگا، پھر خواتین کا جو کوٹا ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، ریزرو سیٹیں ملیں گی، جو آپ کی جنرل سیٹوں میں جو آپ کی ریشو ہوگی اس پرسنٹیج سے آپ کو جو کوٹا ہے ریزرو سیٹوں کا وہ اس میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 51 ہے جو نیشنل اسمبلی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہوں گی ٹوٹل، کس کس صوبے کی ہوں گی، خواتین کی کتنی ہوں گی، جو ریزرو کوٹا ہے وہ کتنا ہوگا، اور اس کا آگے پروسیس الیکشن کا کیا ہے۔ الیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر جو نیشنل کوئی بھی حلقہ ہے اس میں الیکشن کے لیے ایک سے زائد امیدوار کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جس کے پاس میکسیمم ووٹ ہوں گے وہی الیکشن وہی امیدوار کامیاب امیدوار قرار پائے گا۔ پھر ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، آگے پھر اس کا جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ بھی انشاءاللہ آئے گا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، جیسے آرٹیکل 52 ہے، پھر آگے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور وہ بھی آ جائے گا، اور پھر مختلف جو اس کی کمیٹیز ہیں اس کی بھی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔